نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ حج کے آخری رکوع سے ہم نے ایک دوسرے مضامین کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا تھا کہ تواصی بالحق کیا ہے، اور سورہ حج کا یہ جو آخری رکوع ہے یہ گویا کہ ہمارے پہلے حصے اور جو ہم حصے جس کا آغاز کرنے لگے ہیں اس کے درمیان گویا کہ ایک انٹرلاکنگ طرح کا ایک معاملہ ہے، یعنی اس کے آغاز میں ان سارے مضامین کا خلاصہ بھی آ گیا جو اس وقت تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور اگلا جو مضمون آنا ہے اس کا گویا کہ آغاز ہو جائے گا۔ ایک برج کی جو کیفیت ہے دونوں کے اندر، یعنی مضامین کے اندر، وہ ہو جائے گی کہ ایک مضمون ختم ہو رہا ہے اور دوسرے مضمون کا آغاز ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہم نے پچھلے درس میں اس رکوع میں پڑھا، پہلی دو آیات کے متعلق یا ایک ہی آیت کے متعلق ہم پڑھ سکے تھے، اس کا خلاصہ ایک نیک انداز میں یعنی مختلف انداز میں دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ ایک یہ ہے کہ ایک آدمی ذرا تصور کریں تو وہ صرف اس کا مطلوب اور مقصود جو بھی ہے وہ اپنی ذات ہے، اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہے، تو ایسا شخص عام طور پر کہلاتا ہے کہ یہ بڑا خود غرض آدمی ہے، جس روٹین میں کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی شخص کے لیے پھر ہمارے ہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے کسی کی بھینس ذبح کروا دے کہ مجھے تو پاؤ گوشت چاہیے، چاہے کسی کا جتنا بھی نقصان ہو جائے، چاہے بھینس ذبح ہو جائے۔ اچھا، ایسا ہی شخص اپنی اولاد کے اوپر بھی نہیں خرچ کرتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کا مطلوب و مقصود اپنی ذات ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا کے درجے میں ہے کہ اے نبی، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہش نفسی کو معبود بنا رکھا ہے؟ اس کا معبود مطلوب اس کی اپنی ذات ہے، لہذا اولاد پر بھی وہ نہیں خرچے گا۔ وہ کہے گا کہ پیسہ جیب میں ہی محفوظ رکھنا چاہیے، اپنے پاس ہی ہونا چاہیے، اسی میں پاور ہے، اسی میں ذرا اپنی اعتماد ہے، اور اپنی ذات کی جو ہے وہ سیٹسفیکشن اس کی اسی میں ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے ذرا بلند تر وہ شخص ہے کہ جو اپنی فیملی کے لیے جیتا ہے، اس کا مقصد اپنی فیملی ہوتی ہے، ان کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی اچھی صحت کے لیے، اچھی رہائش کے لیے۔ ظاہر بات ہے یہ ساری چیزیں بھی ایسے ہی تو نہیں ملتی، ان کے لیے بھی بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ اس شخص سے تو اچھا ہے جو اپنی ذات کا جو ہے وہ دیوانہ بنا پھرتا ہے۔ اب یہ شخص جو ہے اس کے کردار میں نسبتاً بہتری تو آئے گی، لیکن اب یہ شخص اپنی اولاد پہ خرچ کرے گا۔ وہ جو پہلے درجے کا شخص ہے وہ تو اپنی اولاد کے اوپر بھی کوئی پیسہ نہیں خرچ کرے گا، لیکن یہ دوسرا اپنے لیونگ سٹینڈرڈ کے لیے، اچھی رہائش کے لیے، اچھی زندگی کے لیے، یہ جو ہے نا وہ یہ ان کے اوپر خرچ، چاہے محنت کر کے کمائے، لوٹ کسوٹ کر کے کمائے، چاہے وہ رشوت لے کر کمائے، اب وہ دوسری چیزیں اپنی علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی، لیکن اس کا مطلوب و مقصود اپنی فیملی ہے، اپنا یعنی خاندان ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک آدمی ہے کہ وہ ہے کہ جو اپنی برادری کے لیے، قبیلے کے لیے بھی کام کرنا چاہتا ہے، اس کا بھی خیال رکھتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے قبیلے میں، برادری میں کوئی بیمار ہو گیا ہے تو اپنے سکون کو، اپنے آرام کو تج کر کے اس کی تیمارداری کے لیے جائے گا نا، اپنے پیسوں میں سے کچھ
یعنی کمی کرے گا کوئی بجٹ میں، کوئی اخراجات میں، تو جا کر اپنی فیملی کی سپورٹ کرے گا نا، اس خاندان کے آدمی کی. یہ بہرحال اس سے اس کا کردار جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا کہ یہ اپنے خاندان کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے ان کا خیال کرنا، بیمار پرسی کرنا، ان کی خوشی غمی میں شریک ہونا، اس کے لیے بھی وقت چاہیے. اپنا آرام جو ہے وہ ترک کرنا پڑتا ہے اور اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر جانا پڑتا ہے. اس سے اوپر آ جاتا ہے کہ پھر انسان اپنے ملک و قوم کے لیے، اپنے ملک و قوم کے لیے قربانی دیتا ہے. چاہے میرا نقصان ہو جائے، مال کا نقصان ہو، جان کا ہو، لیکن میں اپنے ملک کی عزت پر، اس کی آبرو پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا. اس کا مطلوب و مقصود اپنے ملک ہوتا ہے. ظاہر بات ہے کہ یہ اس کا کردار اور اس کی چیز جو ہے وہ ان باقی سب سے بھی بلند تر ہوگی. لیکن اگر اس معاملے میں بھی وہ سچا ہے تو اس کی جو موٹیویشن ہے وہ واقعتاً یہی ہے. اگر یہی ہو تو گویا کہ اس کا کردار پھر قائد اعظم والا جیسا ہو جائے گا. اپنے ملک اور قوم کے لیے جس انداز میں انہوں نے خدمت کی، تو اس میں کیا شک ہے قائد اعظم کا جو کردار تھا کس قدر بلند تھا کہ کم از کم جو بھی ہو، نظریات کا اختلاف چاہے کس دنیا میں ان سے کسی بھی آدمی کو ہو، لیکن کوئی بھی آدمی میرا یہ نہیں خیال کہ ان کے کردار کے اوپر کوئی انگلی رکھ سکتا ہے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کا معاملہ کیا ہو ملک و قوم کے بارے میں. تو اس حوالے سے سوچیں، اگر کوئی آدمی اپنی قوم کے ساتھ اور ملک کے ساتھ بھی مخلص ہے تو اس کا کردار بھی ویسا ہوگا. اب جو نعرے مار رہے ہیں ہمارے سیاستدان ہوں، جو بھی لیڈرز ہوں، دینی ہوں، دنیاوی ہوں، وہ وردی والے ہوں، اگر موٹو وہ درست نہیں ہے تو کہاں قائد اعظم کا کردار اور کہاں ان کا کردار یہ خود ہی میچ کیا جا سکتا ہے کہ نعرے ہیں لیکن اصل موٹو کچھ اور ہے. کوئی شہرت ہوگی، کوئی اور پیسہ کمانا ہوگا، لیکن سامنے نعرہ یہ رکھ لیا ہوگا، یہ بڑا معاملہ ہوگا. ورنہ واقعتاً جس کا صحیح موٹو اور نصب العین آدرش یہ ہو کہ میں اپنے ملک و قوم کی خدمت کروں گا، اس کا پھر کردار بہت بلند ہوگا باقی سطح سے لا کر. وہ اس درجے کا کردار ہوگا کہ جو جیسے قائد اعظم کا کردار ہوتا ہے. اس سے آگے بڑھ کر اچھا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم چلے قائد اعظم کی مثال دی، دنیا کی جن کی ہم ممالک کی مثالیں دیتے ہیں ملکوں کی، عام طور پر ان کے کردار کی چیزوں. اچھا اس حوالے سے دیکھ لیں، وہی ممالک جب دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا پھر وہ کردار وہ نہیں رہتا. وہ سارا کردار اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہوتا ہے. دوسروں کو اگر انہیں مارنا بھی پڑے تو بے دردی سے قتل کر دیتے ہیں. اس میں اگر انہیں دوائیاں بند کرنی پڑتی ہیں عراق کے بچوں کی تو کر دیں گے کہ یہ مر جائے سارے، ان کی نسل کشی ہو جائے. کیمیاوی ہتھیار ہوں یا جاپان کے اوپر اگر وہ گرانے پڑ جائیں اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، تو وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس میں کروڑوں ہزاروں بے گناہ جو ہے وہ مارے جائیں گے، وہ اس کے اوپر ایٹم بم گرا دیں گے. تو دوسروں کے ملک کے معاملے میں، اپنے ملک کے معاملے میں وہ اور اپنے لوگوں کے معاملے میں بڑے نرم، شفیق، رحم دل، ساری وہ اقدار کا پاس رکھنے والے ہوں گے. لیکن یہی معاملہ جب دوسرے ملک کا آئے گا تو ان کا کردار وہ نہیں رہے گا، وہ سوچ وہ نہیں رہے گی، وہ نیچی ہو جائے گی. اسی طرح ان سے بڑھ کر، یہی وجہ ہے کہ پھر کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر سوچنا شروع کیا کہ نہیں، نوع انسانی کے لیے سوچا جائے، نوع انسانی کے لیے کام کیا جائے. اور دنیا میں وہ شخصیات ہمارے سامنے آئیں کہ جنہوں نے پھر نوع انسانی کے لیے کام کرنا شروع کیا، ورکنگ شروع کی. لیکن اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ اگر نوع انسانی کے لیے بھی انسان کام کیوں کرے، کیوں کرنا چاہتا ہے، موٹیو کیا ہے، وہی بات میں نے کہی. اگر وہ موٹیو وہی شہرت وغیرہ ہے تو پھر نفسیاتی اعتبار سے ایک دوسرا اثر پڑے گا اس کے کردار کے اوپر. وہ دوسرے انداز سے پھر گھٹیا کردار کا معاملہ ہو جائے گا. لہذا سب سے اونچا نصب العین جو پچھلی دفعہ ہم نے سمجھا تھا اور آدرش اور مطلوب و مقصود، وہ کیا ہے؟ اللہ. کہ جس آدمی کا مطلوب و مقصود اللہ تعالیٰ بن جائے، پھر اس کے کردار میں بہت ترفع اور بلندی آ جاتی ہے. اور اس حوالے سے سمجھ لیں، اب آگے ذرا چلتے ہیں اسی بات کو لے کر. اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان.
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے، اور جب امتحان کے لیے بھیجا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نفسیاتی کمزوریاں اس کے ساتھ لگا دی، یا جبلی کمزوریاں اس کے ساتھ لگا دی۔ امتحان کے ساتھ یہ شرط ہے، اگر یہ کمزوریاں نہ ہوتی تو فرشتہ ہوتا آدمی، پھر امتحان کیسا ہے؟ فرشتے تو وہ کرتے ہیں یفعلون ما یؤمرون، جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ یہ انسان ہے کہ جس کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہ کشش اور محبت ڈال دی ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے، اور یہ کمزوریاں جو ہے نا انسان کو اوپر نہیں اٹھنے دیتی، یہ اسفل سافلین کے درجے میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک وزن ہے جو انسان کے ساتھ بندھا ہوا ہے، یہ اوپر اٹھنا چاہتا ہے، وہ چیزیں اسے نیچے دباتی اور اٹھا کرتی ہے۔ اسی حوالے سے اب اس آخری بات جو سوال و جواب میں آئی تھی، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو اب اس کے فریم میں سیکوینس میں لے آئیں بات کو۔ اسی کا نام تزکیہ بھی ہے۔ تزکیہ بھی کیا ہے کہ تزکیہ اوپر اٹھنا، اس نشو و نما میں اوپر جانا، جبکہ یہ ساری کمزوریاں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو نیچے لے کر چلی جاتی ہیں۔ اچھا، اس کی سب سے بڑی مثال لے لیں، آپ کو دفتر جانے کے لیے کسی موٹیو کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی سمجھائے، کوئی کہے کہ آفس بھی جانا ہے، ڈیوٹی پہ بھی جانا ہے، لیکن نماز کے لیے جانے کے لیے بہرحال تبلیغی جماعت والوں کو دروازہ کھٹکھٹانا پڑتا ہے، اس کے لیے دعوت دینی پڑتی ہے کہ نماز کے لیے آؤ، ادھر کے لیے تو نہیں ہوتی۔ تو یہ جو انسان کے اندر جبلی تقاضے ہیں، اس میں انسان خود بخود جاتا ہے، اس کے لیے کسی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ اگر آپ کا نصب العین بلند ہے تو یہ تزکیہ خود بخود ہوگا، اس کے لیے اپنے اوپر کوئی فورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو زبردستی اپنے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو بات کو سمجھیں۔ دیکھیے، فی نفس ہی یہ ساری تقاضے، یہ چیزیں کوئی حرام نہیں ہے، کوئی ممنوع نہیں ہے۔ اگر ہوتا ایسا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روک دیتے کہ کسی نے اچھا کھانا نہیں ہے، پہننا نہیں ہے، شادی نہیں کرنی ہے، مختلف تقاضے تاکہ نہ ابھرے۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر قابو پانا ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس شخص نے ان کے اوپر قابو پا لیا، نفس کشی نہیں، نفس کو قابو کرنا۔ ان الجنت ہی الماوا، جس نے اپنے نفس کے اوپر، ان خواہشوں کے اوپر قابو پا لیا، وہ امتحان میں اوپر چڑھ رہا ہے نا، وہ کامیاب ہے۔ اور جس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، فاما من طغا، جس کے اندر طغیانی کی روش آ گئی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا ہی کی زندگی کو اس نے ترجیح دے دی، تو اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس چیز کو سمجھیں، عام سادہ سی مثال سے سمجھ لیں۔ آپ کوئی کاروبار کر رہے ہیں، آفس میں بیٹھے ہیں یا دکان پہ بیٹھے ہیں، تو آپ کو سخت بھوک لگی ہے، ایک تقاضا تو ہے نا، جبلی تقاضا، آپ کو بھوک لگ گئی ہے، آپ کھانا کھانا چاہ رہے اور چاہتے ہیں کہ جلدی کھانے کو، اور کوئی کام نہیں کرنا۔ اتنے میں ایک گاہک آ جاتا ہے، آپ کا کسٹمر آ گیا، کیا کریں گے؟ آپ بھوک چھوڑ دیتے، آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کھانا بعد میں کھا لو۔ آپ اس کے ساتھ گفتگو شروع کرتے ہیں، ڈیلنگ شروع کرتے ہیں، اور جب کوئی بڑے پلاٹ کی ڈیلنگ ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کھانا تو دوپہر کا کھانا تھا، عشاء کا بھی گیا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ اس جذبے کو قابو کر لیا یا نہیں؟ کس وجہ سے کیا؟ ذرا سوچیں۔ بھوک سے بڑا نصب العین آ گیا تھا، گاہک، پیسے۔ تو جب وہ بڑا نصب العین آ گیا تو چھوٹے کو کیا کیا آپ نے؟ کنٹرول کر لیا۔ اچھا، بیوی بچے کس کو نہیں پیارے؟ محبت ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر آفس جاتا ہے بندہ کہ نہیں جاتا؟
بلکہ کمانے کے لیے باہر بھی چلا جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ تو اس بیوی بچوں کی محبت کے اوپر جب بڑی بات آئی تو وہ محبت آپ نے نیچے قابو کر لی اور اس کو کمانے کے لیے آپ بیرون ملک چلے گئے، ٹرانسفریں ہوئی، آپ اپنی فیملی کو چھوڑ کر دور چلے گئے۔ آپ اس کو قابو پا رہے ہیں چیزوں کو، اور کس وجہ سے قابو پا رہے ہیں؟ کہ آپ کا نصب العین بلند ہے، آپ کا نصب العین بڑا ہے۔ تو اگر آپ کا نصب العین بڑا ہوگا تو یہ جو جبلی تقاضے ہیں ان کو آپ کنٹرول کر لیں گے، قابو کر لیں گے۔ اصل فلسفہ یہ ہے ضعف الطالب والمطلوب کا، کہ نہایت کمزور ہیں چاہنے والے اور جن کو چاہا جا رہا ہے۔ اگر مطلوب کمزور ہے، آپ کا نصب العین کمزور ہے، تو پھر یہ جبلی تقاضے حاوی آ جائیں گے۔ اگر انسان کا نصب العین بلند ہوگا تو یہ ساری چیزیں جو امتحان میں ہیں، کمزوریاں لگی ہوئی ہیں، ان کے اوپر انسان قابو پاتا چلا جائے گا۔ اب جو وہ بات میں کہہ رہا تھا کہ اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو دوسری کو سمجھے، اب اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اب یہ وہ راستہ ہے کہ نصب العین اگر وہ ہے تو اللہ تک انسان پہنچتا ہے۔ ذرا 2 منٹ ذرا کو بھی سمجھ لیں، پھر دونوں باتوں کو جوڑیں۔ اب اس اصول کے لیے کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ کوئی اللہ کا تصور کرے، یہ آتا ہے نا کہ تصور کرے۔ کل ہم ذرا بات جو ہے پچھلے درس میں اس پہ ختم کی تھی، تو ذرا تھوڑی دیر کو سوچے آپ اللہ کا کیا تصور کریں گے؟ کوئی کر سکتے ہیں؟ تصور کرتے کرتے اللہ تک جانا ہوتا ہے نا، تو اللہ کا کیا تصور کریں گے آپ؟ ایک جو چیز ہے جو آپ کے حیاتہ عقل اور تصور سے ہی ماوراء الماوراء ثم ماوراء الورا ہے، کیا تصور کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر آپ نے کر بھی لیا تو وہ کوئی آپ کا اپنا تصور خدا ہوگا، کیونکہ وہ ہستی تو کسی تصور میں نہیں سما سکتی۔ اس تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے ہے وہ جد و جہد، وہ مشن، اس کے لیے وہ راستہ اور اسوہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اگر تم اللہ سے محبت ہے، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہ راستہ ہے، یہ تزکیہ ہے، یہ تصور ہے، اس راستے پر چلتے ہوئے تم اس تک پہنچو گے۔ لہذا کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، میری پیروی کرو۔ تو یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھے گا، یہ نصب العین اگر یہ بن جائے گا اور اس کے اوپر اتباع کا رنگ چڑھے گا، اب زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کا نصب العین صرف وہ ہو۔ اس نصب العین کے نتیجے میں اب وہ چیزیں آتی، اب اس کا نصب العین ہے کہ اس اللہ کی سرزمین پر میرے اس رب کا نظام ہو، اس کی بات مانی جائے۔ اس کے لیے جب آپ مصائب جھیلیں گے، پریشانیاں جھیلیں گے، پتھر کھائیں گے، گالیاں کھائیں گے، تانے سہیں گے، اب آپ جب نماز میں کھڑے ہوں گے یا تنہائی میں ہوں گے تو اس سے ہم کلامی ہوگی، اب اللہ سے گفتگو ہوگی، اب آپ کو نماز میں وسوسے نہیں آئیں گے، اللہ یاد آئے گا، دیکھ میرے رب انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے ہیں تو جو ہوا ہے اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں؟ باہر آ کر اللہ سے فریاد ہی کر رہے ہیں نا، انما اشکو بسی و حزنی وضعف قوتی و قلت حیلتی، اے اللہ میں اپنے غم کا، اپنی وسائل کی کمی کا رونا تیرے آگے رو رہا ہوں، میں کیا کروں؟ اب مشن وہ ہے نا، میں اس راستے پر جا رہا ہوں۔
اور کیا تو نے میرا معاملہ ان لوگوں کے حوالے کر دیا؟ یہ جو چاہے میرے ساتھ کرے، مجھے پتھر مارے، مجھے تانے دیں، گالیاں دیں، اور کیا حال کر دیا میرے ٹخنوں کا۔ اب یہ شکوہ کس سے ہے؟ اللہ سے۔ یہ ہم کلامی ہو رہی ہے۔ اور جنات ہے کہ پیچھے آ کر، اب ذرا اس کیفیت میں دیکھیں، نماز اگر پڑھی ہے تو جنات پیچھے آ کر سن رہے ہیں، اور اس کیفیت میں جو سنا ہے تو ایک ہی گفتگو، ایک ہی قرآن، اور ایک ہی دفعہ سنا اور ایمان لیا۔ تو یہ وہ راستہ ہے، اور اسی کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ میری دنیا لٹ رہی تھی اور میں خاموش تھا۔ تو کوئی دنیا اپنی لٹنے دیتا ہے؟ جیتے جی تو نہیں لٹنے دیتا۔ تو یہ کیوں لٹ رہی تھی؟ کس کی خاطر لٹ رہی تھی؟ کیوں؟ یہ دنیا میں اتنی، دنیا کی جو شدید ترین محبت ہے، اگر اس کی محبت پیدا ہو گئی ہے تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ ان چیزوں کے اوپر قابو پا لیا ہے انسان نے، ان کمزوریوں پر قابو پا لیا۔ تو اب ہو جائے گا کہ جس کا نسب العین جتنا بلند ہو، پھر اتنا ہی اس کا آدمی کا کردار بھی، سوچ بھی، چیزیں بھی وہ بھی بلند ہو۔ ان چیزوں کو ظاہر علامہ اقبال نے تو ایک شاعری کے انداز میں بیان کیا ہے، لیکن ڈاکٹر رفیع الدین نے اس کو فلسفیکل انداز میں اور نثر میں جو ہے نا بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا چیزوں کو۔ ان کی جو شعراء آفاق کتابیں ہیں 2-3 دنیا میں، ایک آئیڈیالوجی آف دا فیوچر یا مینیفیسٹو آف اسلام، منشور اسلام، اس کے اندر مین تھیم یہی ہے۔ بنیادی طور پر ڈاکٹر رفیع الدین کہتے ہیں کہ انسان اور حیوان میں فرق ہی یہ ہے۔ وہ سارے دنیا میں جتنے بھی فرق کیے گئے اس کو پہلے وہ زیر بحث لاتے ہیں کہ دنیا میں کہا گیا ہے کہ انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، انسان بولتا ہے جبکہ باقی مخلوقات نہیں بولتی۔ اس چیزوں پر بحث کی۔ پھر انہوں نے کہا کہ انسان کے بارے میں ایک مابل امتیاز فرق باقی حیوانوں سے یہ ہے، جو اسے ممتاز کرتا ہے کہ یہ صاحب عقل ہے۔ لیکن موجودہ دور میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، عقل تو چھوٹے سے کیڑے میں بھی ہوتی ہے۔ عقل کیا کرتی ہے؟ کوئی چیز سینس کی دی اور کچھ ڈیسیژن لیے، یہی ہوتا ہے۔ تو ایک کیڑا ہے، وہ چل رہا ہو اور اس کے آگے کوئی آپ رکاوٹ رکھ دیں، وہ بھی محسوس کرتا ہے کہ کوئی شے میرے آگے آئی ہے، مجھے راستہ بدل لینا چاہیے۔ یہی ذرا بڑی سطح پر انسان کر لیتا ہے۔ آپ پھر رکاوٹ رکھ دیں، پھر رکاوٹ رکھ دیں، 3-4 بار رکھیں گے تو وہ کیڑا بھی سمجھ جائے گا کہ یہ رکاوٹ اب میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹو اوور کم اٹ۔ اب وہ پھر اوپر چڑھنا شروع کر دے گا، اس نے ڈیسیژن لیا۔ تو کہتے ہیں کہ جتنے بھی فرق بتائے گئے ان میں سب سے اہم فرق یہ ہے کہ انسان اور حیوانات کے اندر کے حیوانات کا کوئی نسب العین نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ زندگی انہیں گزار رہی ہوتی ہے، وہ زندگی کو نہیں گزارتے۔ مثلا ان کی پروگرامنگ جو ہے وہ فیڈ کر دی گئی ہے اللہ کی طرف سے، وہ سافٹ ویئر ان کے اندر ڈلا ہوا ہے۔ مثلا بکری کے آگے آپ بڑے اچھے بھنے ہوئے تکے رکھ دیں، فرائی گوشت رکھ دیں، وہ تو نہیں کھائے گا۔ اور شیر کے آگے آپ بڑا اچھا کھل، چوکر، ونڈا سارا وہ رکھ دیں، وہ تو نہیں کھائے گا۔ ان کے سافٹ ویئر میں یہی وجہ سورہ انعام میں یہ جب بات آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم چاہتے ہو ایسے ہو؟ یہ پرندوں میں بھی اور جانوروں میں بھی امتیں ہیں تمہاری طرح، اور سارے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کوئی سرتابی نہیں کر رہا۔ ہزاروں سال سے جو کام اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہوا اسی کام میں جتے ہوئے۔ تو اگر اسے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو سارے چل رہے ہوتے نا اس کے اوپر۔ یہ پرندے جو ہیں اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تم دیکھ رہے ہو کہ جو فضا میں ہم نے تھامے ہوئے اور یہ پروں کو جھپکاتے ہیں، تو یہ ہزاروں سالوں سے ایسا ہی چل رہا ہے، وہ چل رہے ہیں پرندے، اور تم کیا ان کی طرح چاہ رہے ہو اپنے آپ کو کہ ایسے چلو؟ تو انسان کا کوئی نہ کوئی نسب العین ہوتا ہے،
لیکن اگر کسی انسان کا کوئی نصب العین نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، تو اسے قرآن کہتا ہے کہ وہ جانور ہے۔ اولئک کالانعام۔ از روئے قرآن جس انسان کا کوئی نصب العین، کوئی مقصد، کوئی گول، کوئی زندگی کا نہیں ہے، تو وہ کیا ہے؟ جانور ہے۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، زندگی انہیں گزار رہی، اور بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ کیوں؟ جانوروں کو تو یہ صلاحیت ہی ہم نے نہیں دی تھی، ان کو اگر ہم نے یہ صلاحیت دی تھی تو پھر بھی یہ اس سطح پر زندگی گزار رہے ہیں، تو گویا ان سے بھی پرلے درجے والی بات ہے۔ تو انسان تو وہ ہے کہ جو پست ہے، اس کا نصب العین یا اعلیٰ ہے، یہ ذرا ابھی چھوڑ دیں بات، یہ فلسفیانہ انداز میں جو انہوں نے بات کی کہ انسان کا نصب العین کوئی ہونا چاہیے۔ اگر نصب العین نہیں ہے تو نہیں، انسان نہیں ہے، جانور ہے۔ اب اس میں انہوں نے کہا کہ ایک نصب العین یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذات ہے، اور پھر خاندان، فیملی، یہ اس کو ایک کیٹیگری میں لیتے ہیں، اور پھر ایک نصب العین ہے ملک و قوم کا۔ اور میں نے کہا تھا کہ یہ نصب العین بھی اگر کسی کا ہو تو بہرحال اس کا کردار بڑا اعلیٰ ہوگا، اور وہ اپنے ملک و قوم کے عزت کا سودا نہیں کرے گا، اس میں کمیشنیں نہیں کھائے گا، نہ اسلحے پر، نہ اور چیزوں پر جس میں ملک کے دفاع کے انحصار ہو۔ آج تو چھوٹے چھوٹے اب ذرا اس کو اپلائی کر لینا، چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہ اس لیے اس ملک اور قوم کی چیز استعمال نہیں کرنا چاہیں گے کہ ان کے فیملی کا وزٹ ہو جائے گا، کیونکہ چائنا والے یا دوسری کمپنی جو امپورٹڈ کمپنیاں باہر سے آئی ہیں، وہ کیا کرواتی ہیں؟ فیملی ٹور کرواتی ہے۔ اور اس کو ذرا بالکل پوری قوم کے اوپر اپلائی کریں تو بحیثیت قوم دیکھیں کہ ہم کس نصب العین کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں۔ انڈیویجول کی بات چھوڑیں، بحیثیت قوم ہم نصب العین میں بھی پہلے درجے پر ہیں، یعنی ہم میں بحیثیت قوم ملک اور قوم کا جذبہ بھی نہیں ہے، تو اس سطح پر بھی ہم زندگی نہیں گزار رہے۔ کو یہ ہو کہ میں اپنے ملک اور قوم کے لیے جو ہے نا، وہ ظاہر ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اس کے حوالے سے اس کا جو کردار ہے انسان کا جو بنتا ہے، تو میں نے کہا کہ کیسے کیسے بنتا ہے انسان کا قائد اعظم۔ اچھا، اس سے باقی مسلمان ممالک کی قومیں ہم سے پھر کچھ اس وجہ سے بہتر ہے، ان کے اندر کم از کم نیشنلزم کا جذبہ موجود ہے۔ اچھا، یہ اس کی علیحدہ وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں نیشنلزم کا جذبہ بھی کیوں نہیں ہے، کیونکہ نیشنلزم کے لیے جو بنیادیں ہوتی ہیں کوئی بھی ایک بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں، نہ اس کا جغرافیہ ہے، نہ اس کی ہسٹری ہے، نہ ایک نسل ہے، تو اگر اندازہ کریں تو ہم بالکل اس وقت لوور لیول کے اوپر جو ہے نا بحیثیت قوم زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں، کچھ افراد ہوتے ہیں اوپر نیچے، ہر قوم میں ہوتے ہیں، لیکن مجموعی قوم کا مزاج کیا ہوتا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اکثریتی مزاج کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ہیومنزم، اس ہیومنزم ہی کا معاملہ ہوتا ہے نا، یہ جو لوگ دنیا میں جمہوریت کے پرچارک ہیں، کمیونزم، سوشلزم، آخر اس کے لیے بھی لوگوں نے جانیں دی ہیں نا، قربانیاں دی ہیں، ایسے ہی تو یہ نہیں نظام آگے۔ کیوں؟ کہ ظلم کا خاتمہ ہو، استحصال کا خاتمہ ہو، نوع انسانی کو امن اور سکون ملے، نوع انسانی کی فلاح و بہبود ہو۔ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان کا نصب العین اس درجے پر آتا ہے، اور پھر اگلی بات آ جاتی ہے کہ اس سے ذرا اوپر مطلوب و مقصود اللہ کی ذات وہ ہو جائے۔ طالب اور مطلوب، طالب کہتے ہیں نا چاہنے والا، تو چاہت کیوں ہوتی ہے؟ بغیر محبت کے تو نہیں ہوتی نا، جس سے شدید محبت ہوگی انسان چاہے گا تو اسے۔ اسی مضمون کو ایک اور انداز میں سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا، یعنی یہ جو مضمون آیا نا،
طالب و مطلوب والا. اس کو سورہ بقرہ کی ایک آیت کے اندر میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. وہاں کس انداز میں بیان کیا گیا. وہاں کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے ہیں کہ جو اللہ کے سوا اندادن، کوئی ند اور ضد اس کا مد مقابل وہ پکڑ لیتے ہیں. یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ جیسے محبت کرنی چاہیے اللہ سے. اچھا، بنیادی طور پر جیسے میں نے کئی بار بھی سمجھایا کہ یہ محبت کا جذبہ ہو، باقی جذبات ہوں، یہ اصلاً کس کے لیے تھے؟ اللہ کے لیے. وہ انسان کا جذبہ تو اندر رہتا ہے، جیسے وہ جذبہ ختم نہیں ہوتا. جیسے بھوک ہے، بھوک کا ایک آپ کہہ لیں جبلی تقاضا تو ہے نا، ایک جبلی جذبہ ہے. اب بھوک لگے گی تو کیا انسان اچھے سے اچھا کھانا چاہے گا، لیکن اگر اچھے سے اچھا نہیں ملتا تو کم سے کم پہ کھا لے گا. وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لطیفے کے درجے میں. ایک شخص جو ہے نا وہ گھر آیا، اسے بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی، تو اس نے بیوی سے پوچھا کیا ہے پکا ہوا. اس نے کہا دال پکائی ہے. تو اس پہ بڑا غصے ہوا اور نکل گیا کہ میرا تایا جو ہے نا بڑا امیر کبیر آدمی ہے، اور یہ وہ آج اس کے کوئی اچھا پکا ہوگا، میں ادھر جا کے کھاؤں گا. خوب سے خوب تر کی تلاش میں نکلا تو تایا جی کے ہاں پہنچا. تو ان کا ہاں کھانا کھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں کھاؤں گا. وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے بیوی سے اندر جا کر کہا کہ بڑے عرصے بعد بھتیجا آیا ہے اور یہ کیا کہے گا کہ آج ہمارے ہاں دال پکی ہے. تو تم ایسا کرنا کہ جب کھانا لگانے لگو نا تو وہ ڈونگا کچن میں پھینک دینا. آواز آئے گی زور سے تو میں پوچھوں گا کہ کیا ہوا، تم کہو گے جو مرغی کا ڈونگا گر گیا. تو میں کہوں گا جو دال ساگ پکایا لے آؤ. وہ بڑا انتظار کرتا رہا، بیٹھا رہا. جب وہ کھانا لگنے لگا دھڑام سے آواز آئی کچن سے برتنوں کی. تو انہوں نے پوچھا تایا جی نے کہ بیگم سے کہ کیا ہوا. انہوں نے کہا جی وہ سالن جو فرائی کیا تھا یہ وہ گر. تو خیر ہے کوئی بات نہیں، اپنا ہی بھتیجا ہے، تم دال ساگ جو ہے وہی لے آؤ. تو اس نے کہا میں نہیں کھاتا. نہیں تایا جان پھر صحیح کوئی بات نہیں، بہانا شانہ کر کے اٹھ کے نکل گیا باہر. تو ایک ہوٹل میں پہنچا تو ان سے کہا کیا پکا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا وہ جو ویٹر تھا اس نے کہا دال. اس نے کھینچ کے اسے ایک تھپڑ مارا ویٹر کو، لڑائی ہو گئی. تو اس نے کہا کہ ہوٹل کھولا ہوا ہے اتنا بڑا اور دال. اس نے کہا دیکھیں بھائی آپ رات 12 ساڑھے 12 آ رہے ہیں، اس وقت چیزیں ختم ہو گئی ہیں، دال ہی ہے. بہرحال وہ جھگڑا ہوا، پولیس آئی اور اسے لے گئی، حوالات میں بند کر دیا. تو وہاں کو رحم دل جو ہے وہ حوالاتی تھا، اس نے اسے رات کو 1-2 بجے پوچھا کھانا کھایا؟ نہیں. تو اس نے آواز دی وہ چھوٹے دال لے آ سکتے جڑی پکی سی دے دے. تو دال آگے آئی پانی والی، اور روٹی تو اس نے کہا یہی کھانی سی تو گھر ہی کھا لیتا تو بہتر تھی. اتنا پاپڑ جو بیلنے پڑے ہیں. تو ایک جذبہ تو ہے انسان کے اندر. جیسے میں نے کہا کہ بھوک لگی تو اب انسان چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کھائے، اعلیٰ کھائے. اب نہیں ملتا تو کمتر پر اکتفا کرتا ہے کہ نہیں، بلکہ بالکل ہی نہیں ملتا تو حرام بھی کھا لیتا. گھٹیا پر بھی یعنی اکتفا کرتا ہے. تو اصلاً جذبہ تو محبت کا اللہ کا ہے، لیکن جب وہ نہیں ملتا تو انسان گھٹیا پر بھی آ جاتا ہے، اکتفا کر لیتا ہے. تو وہ ظاہر بات ہے کہ یہ جو مرد ہوتے ہیں، کچھ مرد عورتوں کے پیچھے ہی پڑے رہے ہیں، عورتیں یا مردوں کے پیچھے، یہ کوئی اچھا کردار تو نہیں ہے. لیکن اصل میں وہ محبت کا جو جذبہ ہے نا، وہ جو اللہ کے لیے تھا، وہ شیطان نے یا عقل نے وہیں تک پہنچایا اور فکس کر دیا چھوٹی جگہ پہ، انسان نے وہاں کر دیا. وہی جذبہ بڑا تو ذرا اوپر جا کر پہنچ جاتا ہے. دھرتی ماتا کی جے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی انسان جان بھی دیتا ہے. آخر شہنشاہ ہیرو ہیٹو کے لیے ہزاروں لوگوں نے جانیں دی ہے کہ نہیں دی؟ وطن کی محبت میں دیتے ہیں. اصلاً یہ کیا تھا؟ اللہ کے لیے، اس کے لیے وہ محبت، اس کے لیے وہ جان. تو کیا ہوتا ہے جو کہا گیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو
اللہ کے سوا اندادن کو ضد اور ند پکڑ لیتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ اس فلسفے سے، اس نظریے سے، اس وطنیت سے وہ محبتیں ہیں، لیکن اپنی اپنی جگہ پر رہنی چاہیے۔ تو اتنی محبت ان سے شروع کر دیتے ہیں، وہ نیشنلزم، وہ والا معاملہ، ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن۔ تو یہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ حب اللہ، جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جبکہ اہل ایمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شدید ترین محبت میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے۔ اب دیکھیں باقی محبتوں کی نفی نہیں کی گئی کہ محبت شدید ترین کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ سب سے ٹاپ پہ محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے۔ بہرحال آگے پھر وہ آخرت کا فلسفہ جو ہے وہ کھینچا گیا کہ پھر جب یہ محبت ان لوگوں سے ہوگی، ان ضد اور ند سے ہوگی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب آ جائیں اس بات کو سمجھیں، اس ساری بات کے ساتھ ضعف الطالب والمطلوب، بات تو شروع کی گئی تھی وہاں اس وقت کے ایک خاص شرک سے جو بتوں کے لیے ہو رہا تھا۔ اب بلکہ بتوں کے لیے انسان اتنی جدوجہد اور محنت نہیں کرتا جتنی اپنی ان چیزوں کے لیے کرتا ہے۔ جو اس زمانے میں ان کے لیے کرتا تھا اتنی اب اپنے لیے کرتا ہے۔ وہ جو اپنے بت بنائے ہوئے ہیں ان کے لیے وہی کرتا ہے، انہی کے لیے وہی عبادتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں، وہ وطن پرستیاں ہیں، اسی انداز میں وہ بت اب بن گئے ہیں دنیا میں۔ وہ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جام اور، ساکی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تو اب یہ اور چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو اس کو سمجھیں کہ جو بات آ جاتی ہے کہ ایک خاص اس شرک سے شروع کر کے اس کو اس انتہا پر پہنچایا کہ طالب والمطلوب کے درجے میں، کہ یہ وہ اصول ہے، یہ وہ کلیہ قاعدہ ہے جو تا قیامت رہے گا، یہ شرک کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ طالب و مطلوب والا یہ رہے گا، اس کو جرنلائز کر کے یہاں بیان کر دیا کہ یہ رہے گا۔ اور گویا کہ اب اگر سمجھیں تو کیا ہو جائے گی بات کہ لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، کہ اللہ کے سوا نصب العین وہ ہو، اگر اس کے سوا کوئی مطلوب اور مقصود کوئی اور شے بن گئی اسٹرگل کے لیے، محبت کے لیے، تو کیا ہوگا؟ یہی شرک ہو جائے گا۔ اسی کو بیان کیا گیا۔ اب ذرا اس کو سمجھیں کہ لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ ہو، اس درجے میں۔ عام طور پر اس کو پھر جو جیسے میں نے کہا کہ فلسفیانہ انداز میں بیان کیا کہ عام لوگوں کے لیے یا عوام الناس کے لیے معاملہ ہوتا ہے لا معبود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روزی رساں نہیں۔ اچھا یہی ذرا اور پڑھے لکھے اور آپ کہہ لیں اہل علم لوگوں کے لیے ہو جاتا ہے لا مقصود الا اللہ، یہی بات صوفیاء کے لیے ہو جاتی ہے ذرا اور تصور میں پچھلے کو جوڑ کے لا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی محبوب۔ تو جو آدمی یہ اس جگہ پر پہنچ جائے کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہ ہو، تو اس میں صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ میں تو اس کا رنگ، اگر اللہ کے سوا آپ کا کوئی محبوب نہیں ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ رنگ آپ کی ذات کے اوپر آئے گا، وہ صفات آپ کے اندر آئیں گی اور کردار انسان کا اتنا بلند ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اپنا اسوہ رکھا کہ دیکھو میں نے اپنے محبوب کو کیسے راضی کیا ہے۔
یہ وہ راستہ ہے، یہ وہ جو مشن ہے، اللہ نے اسی کو امتحان بنایا، اسی جد و جہد کو، اور وہی جد و جہد جو ہے وہ جہاد کہلائی. گویا یہاں سے بات شروع کر کے پچھلے سارے اس درس سے، ایمان سے، پھر اس کو اس جد و جہد کے ساتھ منسلک کر دیا گیا کہ یہی وہ کوشش اور جد و جہد ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں راضی ہوگا. یہ ہے میرا اسوہ، یہ ہے میرا مشن، یہ ہے میرا مقصد. اس پر رہو گے تو پھر اس تک پہنچو گے. اس کا نصب العین جو ہے یہ اپناؤ گے کہ اس اللہ کی مرضی اس دنیا میں پوری ہے. بہرحال یہ جب درجے آتے ہیں کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، اس سے بڑھ کر ایک اور چیز بھی ہے، وہ بہت اونچی سطح پر فلسفیانہ انداز میں ہے، وہ ذرا خطرناک ہے، وہ شاید ہضم نہ ہو سکے. وہ فلسفہ وجود ہے. وجود، لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی شے موجود ہی نہیں. یہ پھر وہ آپ کہہ لیں کہ وحدت الوجود، اور پھر وہ پینتھیزم اور ساری وہ چیزیں، وہ ساری پھر فلسفی پھر اس درجے میں یہاں آ جاتی. تو میں نے کہا کہ یہ پھر بڑی ہی بلند تر سطح کی چیز ہے کہ یہ شاید اس کو ابزارب کرنا شاید مشکل ہو جائے گا. ہاں جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے، سارے یعنی اسباق، تواسب الحق، تواسب الصبر اور تک بھی مضامین پڑھ لیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا کہ جب یہ ساری چیزیں ایک خاص انداز میں قرآن حکیم کے یہ مضامین سمجھ آ جائیں گے، تو پھر امید ہے کہ اس مضمون میں بھی کچھ نہ کچھ آسانی پیدا ہو جائے گی. اس کو پھر اس وقت سمجھنا چاہیے. تو بہرحال اس آیت کو ذرا مکمل کر لیں. یا ایھا الناس، اے نو انسانی، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، ضرب مثل بیان کی گئی ہے ایک مثال، فاستمعوا لہ، تو اس کو توجہ سے سنو، غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، جن چیزوں کو بھی یا جن ہستیوں کو بھی، جن نظریات کو بھی، اب وہ ساری جو چیزیں ہم نے سمجھی ان کو یہاں لے آئیں کہ تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، جن کو تم اختیار کر لیتے ہو، جن کو پوجتے ہو، وہ چاہے نفس کو پوج رہے ہو، چاہے خاندان اور برادری کو ہو، چاہے وطن کو ہو، چاہے ہیومنزم کو ہو، جن کو بھی تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا، وہ کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، چاہے وہ اس پر سارے جمع ہو جائے. تو ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ وہ لوگ کہ جن کو تم پوجتے ہو، جن ہستیوں کو، کہ اگر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے تو تمہیں کیا دیں گے؟ کیا تمہاری حاجت روائی کریں گے اور مشکل کشائی کریں گے اور تمہیں کوئی چیزیں دیں گے؟ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جن کو اگر کوئی چیز دی جائے، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی جو ہے ان سے کوئی چیز سلب کر لے جائے، شیء کچھ بھی، لا یستنقذوہ من، تو وہ اس سے وہ بھی نہیں چھڑا سکتے. تمہیں کیا دیں گے؟ اولاد دیں گے، برکت دیں گے کاروبار میں. ان کا حال یہ ہے کہ ان کے آگے سے جو ان کی شے تھی وہ اس پر بھی قادر نہیں کہ کوئی چھڑا لے کر. ضعف الطالب والمطلوب، اب گویا اس ساری چیز کو سم اپ کر دیا گیا کہ ضعف الطالب، کمزور ہے چاہنے والا، والمطلوب، اور جن کو چاہا جا رہا ہے. یعنی جن کے چاہنے والے اتنے کمزور ہیں تو ان کے معبود کیا ہوں گے، اور جن کے معبود اور محبوب اور مقصود اور مطلوب اور نصب العین اور آدرش اتنا کمزور ہو، وہ خود کتنے کمزور ہو. جسے کہتے ہیں نا کہ وہ جو علامہ اقبال نے کہا، یزداں بکمند آور. وہ کمند کہتے تھے نا کہ جو پرانے زمانے میں کسی فصیل پر چڑھنا ہوتا تھا تو آدمی وہ رسی کے ساتھ وہ کنڈے سے لگا کے پھینکتا تھا تو اوپر چڑھتا تھا. وہ کہتے تھے کہ جس کی کمند جتنی اونچی جائے گی وہ آدمی اتنی اونچی دیوار چڑھے گا، جس کی نیچے پھنس گئی آ کر وہ وہیں تک چڑھ پائے گا.
تو تمہاری کمن، تمہارا نصب و لین جتنا اونچا ہوگا تم اتنا اونچا چڑھو گے نا، اور پھر تمہارے لیے اتنی وہ کوالٹیز ہوں گی، اتنا ہی کردار ہوگا۔ اور بہرحال تم اپنی کمزوریوں پر قابو پا کر پھر اس احسن تقویم کے درجے پر پہنچو گے جہاں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ واقعتاً جب انسان کو دیکھا جاتا ہے تو انسان اس پستی کا مکین ہے، کمزور ہے اکثر انسان۔ اور اسی کو قرآن حکیم میں جو بیان کیا گیا کہ ایک وہ انسان ہے کہ مکبن علی وجہ، ایک وہ انسان ہے جو بیان کیا گیا کہ جو پیٹ کے بل رینگ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے، اور ایک ہے جو بالکل سیدھا کھڑا ہے۔ قرآن میں دونوں کی مثال دی، وہ جسے اس کا نصب و لین پتہ ہے، وہ دور تک دیکھ رہا ہے۔ کیا دونوں کا کردار ایک جیسا ہو جائے گا؟ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ تو اس حوالے سے علامہ اقبال نے جو بات کہی کہ منزل ما کبریاست، کہ میری منزل تو اصل میں کیا ہے؟ کبریاست، وہ ہستی ہے۔ تو جن لوگوں کا معاملہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے صوفیاء اور وہ جو حضرات رہے ہیں ان کا کردار آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر بلند رہا ہے۔ تو جنہوں نے اپنا مطلوب اور مقصود اور منزل اس کو بنا لیا، پھر لازمی بات ہے کہ ان کے کردار میں، سوچ میں، افکار میں، فکر میں بلندی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بلندی نصیب فرمائے اور ہمارے سامنے وہ چیز کھولے۔ پھر انشاءاللہ العزیز اگلی آیت پر اگلی دفعہ گفتگو شروع کریں گے، جس کا معاملہ یہ ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر۔ اگر یہ نیچے کہیں پھنسے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ تو یہ کیوں قدر نہ کر سکے، وہ کیا وجوہات ہیں، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قوی ہے اور عزیز ہے، زوراور ہے۔